مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. یہ باب چل رہا ہے، پچھلے ہفتے شروع ہوا تھا ظلم کی حرمت کے بیان میں، اور ایک حدیث پچھلے ہفتے میں پڑھی گئی تھی جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم اور بخل اور حب مال سے بچنے کی تاکید فرمائی. حب مال کا ذکر اس حدیث کے اندر کیونکہ آیا تھا، اس بات سے اس کی تفصیل پچھلے جمعہ میں بقدر ضرورت الحمدللہ ہو گئی. اب جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ ساری ظلم کی مختلف صورتوں سے متعلق ہیں اور ظلم سے بچنے اور بچانے کی تاکید ان احادیث میں فرمائی گئی ہے. ان میں سے یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا یوم القیامہ. تم لوگ ضرور حقوق ادا کرو گے اہل حقوق کے طرف قیامت کے دن، یہاں تک کہ حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، یہاں تک کہ بے سینگ کی بکری سے بکری کا بدلہ لیا جائے گا سینگ والی بکری سے. حاصل حدیث کا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو کوئی شخص، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان، وہ کسی دوسرے کی حق تلفی کرتا ہے، دوسرے پر کوئی ظلم کرتا ہے کسی بھی نوعیت کا، تو یا تو وہ اس دنیا کے اندر اس ظلم کی تلافی کر لے اور اس ظلم کا یا تو بدلہ دے دے یا اس صاحب حق سے معاف کرا لے. اگر یہاں نہیں کرائے گا تو آخرت میں تو یہ حق دینا ہی دینا ہے، آخرت میں یہ حق دینا ہوگا. کیسے دینا ہوگا آگے تفصیل دوسری حدیثوں کے اندر آئی ہے کہ وہاں حق دینے کا یہ راستہ تو ہوگا نہیں کہ بھائی پیسے لے لو اور ہمارا حق معاف کرو. اسی طرح دینا ہوگا کہ وہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں. تو جو صاحب حق ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے یہ ظالم کی نیکیاں اٹھا کر اس کے نام اعمال میں رکھنا ہے. اور یہ بھی حدیث میں آنے والا ہے، آپ کسی باب کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ اگر کسی کے نام اعمال میں نیکیاں اتنی نہیں ہیں کہ اس کے ذریعے صاحب حق کا حق دلوایا جا سکے، تو جس مظلوم کے اوپر ظلم کیا تھا اس مظلوم کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیا غالب.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تاکید فرما رہے ہیں کہ حقوق تو ادا کرنے پڑیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ظالم کو ظلم کرنے کے بعد کھلی چھٹی دے دی جائے. ظلم کا بدلہ تو ہوگا، اور جس مظلوم کے ساتھ حق تلفی ہوئی ہے اس کا حق تو دلوایا جائے گا، چاہے دنیا میں دے دو یا پھر آخرت کا میں ہم دلوائیں گے. اور اس کی تاکید کے لیے فرمایا کہ انسانوں کا معاملہ تو بہت آگے ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ان کو مکلف بنایا ہے احکام کا. جانور بھی اگرچہ ان کے اندر عقل نہیں، سمجھ نہیں، تمیز نہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا مکلف بھی نہیں بنایا. جہنم دوزخ ان کے لیے نہیں ہے، جنت ان کے لیے نہیں. لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر جس جانور نے دوسرے جانور پر کوئی ظلم ڈھایا، قیامت کے دن اس سے بھی بدلہ لیا جائے. ظالم کو چھٹی نہیں. تو ظالم انسان ہو یا حیوان، حیوان کا بدلہ لیا جائے گا. چنانچہ فرمایا کہ جو کوئی سینگ والی بکری تھی اور اس نے بے سینگ کی بکری کو سینگ مار دیا، سینگ مارنے کے نتیجے میں اس بے سینگ کی بکری کے اوپر ظلم ہوا، اس کا حق ضائع ہوا، تو اس کو جہنم دوزخ کا تو ان کے جانوروں کے اندر ہے نہیں، معاملہ اس بات سے کہ مکلف نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن بدلہ دلوا دیا جائے گا. اس بے سینگ کی بکری سے کہا جائے گا کہ لو اب ہم سینگ تمہارے پیدا کر دیتے ہیں، تم اس کو مارو اور اپنے ظلم کا بدلہ دیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب جانوروں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دلوائیں گے تو انسانوں کا بدلہ تو بطریق اولا وہ تو ہوگا. یہ نہ سمجھے کوئی شخص کہ میں حق دوسرے کا حق مار کر بچ جاؤں گا، بچ نہیں سکتا. یعنی گناہ جو ہیں، جو حقوق اللہ ہے، ان کے اندر بچنے کا راستہ ہے. توبہ کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کروا دے. بچاؤ کا راستہ موجود. جب بھی توبہ کرے 70 برس تک گناہ کرتا رہا، جس کو فجور میں مبتلا رہا، حقوق اللہ کے خلاف گناہوں کا ارتکاب کیا، 70 برس میں جو پہنچنے کے بعد پوری توجہ ہوئی اور ندامت ہوئی، شرمساری ہوئی اپنی پچھلی زندگی پر، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا، رو کر گر گرا کر آسری سے ندامت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی کہ یا اللہ پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، آئندہ کے لیے عزم کرتا ہوں کہ یہ گناہ نہیں کروں. جس لمحے یہ کر لیا سب 70 کچھ سال کے گناہ معاف، نامہ اعمال سے مٹا دیے گئے. صرف یہ نہیں کہ معاف ہو گئے، نامہ اعمال سے مٹا دیے گئے، گویا کیے ہی نہیں تھے. اتنا اللہ تعالیٰ نے آسان رکھا ہے معاف. لیکن حقوق العباد، بندوں دوسروں کے حق تلفیاں، وہ توبہ کرنے سے معاف نہیں جب تک کہ یا تو بدلہ دو اس کا، اس کی تلافی نہ کرو، یا اس سے معافی نہ مانگو جس کا حق طلب کیا جائے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے ہیں کہ یا تو دنیا کے اندر یہ کام کر لو کہ حقوق ادا کر دو جن کے حقوق تمہارے ذمے ہیں، اور یا پھر آخرت میں تو کرنے ہی ہوں گے. اس لیے یہ نہ سمجھو کہ بچ جائے. تو یہ اس حدیث میں یہ بھی امام نووی نے اس حدیث کو یہاں لا کر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ظلم کے معنی کیا ہے؟ کسی کا بھی حق پامال کرنا، کسی کا حق پامال کرنا، حق تلفی کرنا، یہ ظلم. لہٰذا یہ تو تصور ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، ظلم یہ ہے کہ کوئی کسی کو اٹھا کر مارے، پیٹے یا اس کو سزا دے، باندھ کے رکھے، تو اسی کو لوگ ظلم سمجھتے. صرف یہ ظلم نہیں، جو حق دوسرے کا واجب ہے وہ ادا نہ کرنا، یہ ظلم. تفصیل کی عرض کروں گا انشاءاللہ ایک حدیث کے اندر، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ جب کسی شخص کا کوئی حق اپنے ذمہ واجب ہو، وہ چاہے جانی حق ہو
یا مالی حق، اس کو اگر پامال کر دیا تو یہ ظلم میں داخل ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تاکید فرمائی۔ اب ظلم کے بے شمار صورتیں حق تلفی، اور اگر ہم آج اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ظلم سے بھرا ہوا، اس لیے کہ حقوق طلب ہو رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے نمازی، ذکر کرنے والے، وظیفے تسبیح کرنے والے، وہ بھی ظلم میں مبتلا، اور خیال نہیں آتا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، خیال نہیں آتا کہ ہم ظالم ہیں۔ میں یہ کہ ظالم اس وقت ہوں گے کہ ہم نے کسی کو مارا تو نہیں، لیکن یہ دیکھو کہ کتنے حقوق طلب کیے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہاں، ایک اچھے خاصے یعنی دین سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب ذکر، جن کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ ماشاءاللہ علم بھی ہے اور نماز روزے کی پابندی بھی، مسجدوں کے اندر جا کر نماز بھی اہتمام کر، لیکن معلوم ہوا کہ صاحب ایک ٹیلی فون ایکسچینج میں کوئی دوست ہے، اس سے تعلق قائم ہے، اس نے یہ سہولت فراہم کر رکھی ہے کہ جب آپ کو کسی دوسرے جگہ ٹیلی فون کرنا ہو دوسرے شہر میں تو مجھ سے رابطہ آپ قائم کر لیں تو میں آپ کا ٹیلی فون ملا دوں گا اور آپ آرام سے بات کرتے رہیے۔ تو اس طریقے کے اوپر مستقل عمل ہے کہ جب میں کسی دوسرے شہر میں ٹیلی فون کرنا ہوا، وہ اس ایکسچینج کے آدمی سے رابطہ قائم کر لیا، اس نے ٹیلی فون ملا دیا اور بات ہو رہی ہے گھنٹوں، پیسہ کچھ لگنا نہیں، اس لیے کہ وہ دوست ہے، اور اس کے اوپر مسلسل عمل جاری ہے، ایک دو دن کی بات نہیں، مسلسل عمل جاری۔ یہ میں ان صاحب کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے بارے میں یہ پتا ہے کہ وہ علم رکھتے ہیں، اہل دین میں شمار، اور ان کا نماز روزے کی پابندی کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ متقی پرہیزگار آدمی۔ ان کا ذکر تو اس لیے کر دیا میں نے، ورنہ یہ بیماری آپ دیکھیے کہ کتنی ہے پورے معاشرے کے، لوگ سمجھتے ہیں کیا ہے، اچھی بات ہوئی، مفت میں باتیں کرنے کا موقع مل گیا، تو یہ تو بڑے تعلقات کی وسعت کی دلیل ہے کہ ہمارا آدمی وہاں لگا ہوا ہے اور وہ ہمیں جب چاہتا ہے ٹیلی فون ملا دیتا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ یہ ٹیلی فون پر بغیر پیسے ادا کیے ہوئے بات تو تم نے کر لی، لیکن کتنے انسانوں کے حقوق تم نے اس میں پامال کیے، کتنے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا، اس واسطے کہ دو حال سے خالی نہیں۔ سنا ہے واللہ عالم کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات اس ٹیلی فون کا بل کسی اور کے نام ڈال دیتے ہیں، سنا ہے واللہ عالم کا تحقیق تو مجھے نہیں، انہوں نے کوئی طریقہ ایسا ہے کہ وہ بجائے اس کے ڈالنے کی کسی اور کے نام ڈال دیا۔ تو اگر ایسا ہے جو واقعی کسی اور کے نام ڈال دیا بل، تو اس شخص کے اوپر آپ نے اپنے مالی ذمہ داری کا بوجھ دوسرے شخص کو بتا دیا، گویا اس کا مال غصب کیا، اس کے مال کو چوری کیا، اور چوری کرنے کا جو گناہ ہے وہ پورا کا پورا صادق ہے۔ آج کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو ساری دنیا اردو کرتی کہ چور ہے، اور یہ چوری چھپے جو چوری ہو رہی ہے اس کے بارے میں خیال نہیں کیا ہمیں، ہم چوری ہو رہے ہیں، کسی یا تو کسی کا حق اس طرح پامال ہوا کہ وہ چور اس کی چوری کی۔ اور اگر بالفرض بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ کوئی طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے نام پر بھی نہ پڑا لیکن یہ کہ حکومت کا خرچہ ہوا، تو حکومت تو ماشاءاللہ اپنی ہے، اس کے اوپر اگر خرچہ ہوتا ہے ناحق تو اس کے اوپر تو کوئی داروگیر کا سوال ہی نہیں، اس کے بارے میں تو کوئی ندامت کا احساس بھی نہیں۔ حالانکہ خوب سمجھ لیجیے کہ اگر حکومت کا پیسہ ناجائز استعمال کیا جاتا ہے
تو وہ ایک آدمی کا پیسہ ناجائز استعمال کرنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ برا، کہیں زیادہ خطرناک اور سنگین ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی کا اگر حق پامال کیا، اس کا پیسہ ناجائز استعمال کر لیا، تو اس کی تلافی کی اگر کبھی کوئی صورت بنی تو تحقیق کر آ کے آپ نے معلوم کر لیا کہ وہ فلاں آدمی کا پیسہ ہوا تھا، اس سے چلو معافی مانگ لو، اس کی تلافی کر دو۔ حکومت کے پاس جو پیسہ ہے، حکومت کا پیسہ ہونے سے کیا مانا؟ پوری قوم کا پیسہ، ایک ایک فرد کا پیسہ اس میں شریک ہے، سارے کے سارے انسان اس میں شریک ہے۔ کس سے معافی مانگتے پھرو گے؟ کس سے اپنا حق کی تلافی کرتے پھرو گے؟ سارے انسانوں کا حق پامال کیا، اس واسطے کہ حکومت کا جو خزانہ ہے وہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے، وہ سارے قوم کی امانت، اس میں اگر خیانت کی تو کس شخص کی طرح کیا اس کا نقصان ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ معافی مانگو ان سب سے جن کا حق تم نے پامال کیا۔ اگر کسی وقت ہوش بھی آ جائے، توبہ کی توفیق بھی ہو جائے، فکر بھی پیدا ہو جائے کہ میں صاحب حق لوگوں کا حق سے معاف کرا لوں، کہاں جاؤ گے؟ کس سے مانگو گے؟ اور جب آخرت میں پوچھ ہوگی، اللہ تعالیٰ بچائے، تو کیا سارے ان لوگوں کے گناہ نامہ اعمال میں ڈالو گے؟ تو یہ ایک آدمی کے حق طلب کرنے کے مقابلے میں یہ پوری قومی دولت کا، پوری قومی خزانے کا اور اس کے لیے پورے انسانوں کا حق طلب کرنا وہ کہیں زیادہ سنگین ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، پتہ نہیں آپ حضرات نے کبھی نام سنا ہو کہ نہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے۔ تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مجھے مدرسے کے محتمم بننے سے بڑا ڈر لگتا ہے، اس لیے ڈر لگتا ہے کہ اگر اور کسی کے معاملے میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے ایک آدھ پیسے کی، تو بعد میں توجہ ہو جائے، اس سے جا کے معافی مانگ لوں گا، اللہ تعالیٰ سے امید ہے وہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بھی معاف کروا دے گا۔ لیکن مدرسے میں جو پیسہ ہے وہ نہ جانے کتنے انسانوں کا چندہ ہے، کسی نے 5 روپے دے دیے، کسی نے 10 روپے دے دیے، کسی نے 1000 دے دیے، کسی نے 2000 دے دیے۔ اس روپے کو اگر غلط استعمال کیا، اس روپے کو اگر ناجائز طریقے سے استعمال کیا، تو کس سے معافی مانگتا پھروں گا، کہاں جاؤں گا؟ سب سے درجے اندر آنے کے بعد جاؤں گا میں، تو مجھے معاف کر دو۔ تو اس واسطے فرما دیتے کہ مجھے مدرسے کے پیسے کی فکر عام انسانوں کے اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب مدرسے کا یہ حال ہے تو آپ اندازہ لگائیے پوری دنیا کا، پورے ملک کا کیا حال ہے۔ انہیں مانا منیر صاحب نام کے کا قصہ سن لیجیے۔ اللہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی یادیں یہ حضرات تازہ کریں۔ یہ محتمم سے دارالعلوم دیوبند سے، اور مدرسے کے کام کے سلسلے میں دہلی جانا ہوا، وہاں کچھ لوگوں نے چندہ دیا دارالعلوم کے لیے، تو اس زمانے کے حساب سے کوئی 2-3 ہزار روپے جمع ہو گئے چندے۔ 3000 اس زمانے کے آج کے 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ لے کے آ رہے تھے، راستے میں ریل کے اندر وہ 3000 روپے چوری ہو۔ اب جناب یہ بیچارے بڑے پریشان اور غمگین اور برا، اب جا کر وہاں جب دیوبند پہنچے تو پریشان تھے، اب سوچا کیا کروں، تو کسی نہ کسی طرح قرض ادھار کر کے 3000 روپے کہیں سے لے کر مدرسے کے اندر داخل کر۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ کے پاس امانت تھی۔ امانت کا حکم یہ ہوتا ہے شریعت میں کہ اگر کسی کے پاس امانت ہے اور اس میں کوئی انسان نے کوئی دھوکہ نہیں کیا اور اپنی حد تک احتیاط سے اس کو رکھا، حفاظت جیسی کرنی چاہیے اپنے مال کی اس طرح حفاظت کی، اور غیبی آفت کے طور پر چوری ہو جائے یا ضائع ہو جائے مال، تو اس کا ضمان تاوان نہیں آتا امانت دار۔ اب جتنے محترم ہوتے ہیں وہ امین ہیں، امانت دار، یہ فرض تو ہے ان کا کہ وہ اس کو حفاظت سے رکھیں، اس کو جس طرح اپنے مال کو حفاظت سے رکھتے ہیں اسی طرح اس کی بھی حفاظت کریں۔
لیکن اگر باوجود حفاظت کے کچھ چور آ گیا، ڈاکہ پڑ گیا، کچھ آفت آ گئی اور پھر آگ لگ گئی اور وہ ضائع ہو گیا، تو تاوان نہیں. تاوان اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص حفاظت میں کوتاہی کرے، پھر تاوان آتا ہے، ورنہ تاوان نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کے اوپر شرم تاوان تو ہے نہیں، آپ کے پاس تو امانت تھی، آپ نے حفاظت تو پوری کی، اب یہ تقدیر کا معاملہ کہ چور لے گیا تو اب آپ اس کے زمان نہ ادا کریں، تاوان ادا کرنا چاہتے. نہیں بھائی میرا دل نہیں مانتا، میں تو ادا کروں، ادا کروں. اب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بیچارے مالی اعتبار سے کچھ زیادہ صاحب حیثیت نہیں ہے، 3000 روپے کے جیب سے تاوان بھریں گے تو پتہ نہیں ان کے کتنی معاشی مشکلات کا شکار ہو. تو لوگوں نے، کسی نے خط لکھا حضرت گنگوہی قدس اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ علیہ وسلم جو دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے اور گنگو کے اندر رہا کرتے تھے. ان کو خط لکھا کہ حضرت یہ محتمم صاحب کے اس طرح قصہ ہوا اور یہ مصر ہے کہ یہ تاوان ادا کرے 3000 روپے. تو اس لیے آپ کچھ سمجھائیے ان کو کہ یہ سخت مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے. آپ ان کو مسئلہ بھی بتائیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے واپس کرنے کی اور آپ کے ذمہ تاوان نہیں ہے. تو حضرت گنگوہی قدس اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام خط لکھا. خط میں لکھا کہ بھائی آپ سنایا کہ ایسا قصہ ہوا، افسوس ہوا، لیکن مسئلہ یہ ہے شرعی کہ آپ کے ذمہ کوئی تاوان نہیں ہے، لہذا آپ اس کی فکر میں زیادہ نہ پڑیں اور اس کی وجہ سے اپنی تکلیف نہ اٹھائیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ذمہ تاوان نہیں ہے. اللہ جب یہ خط پہنچا حضرت مولانا محمد منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو خط پڑھ کے جو شخص خط لے کر آیا تھا اس سے کہا کہ بھائی مولوی رشید احمد صاحب سے جا کے کہہ دینا کہ کیا ساری فقہ انہوں نے میرے واسطے پڑھی تھی، ساری فقہ میرے ہی واسطے پڑھی تھی، کہ فقہ کا یہ مسئلہ مجھے بتا رہے ہیں کہ تاوان نہیں آتا. ٹھیک ہے فقہ کا مسئلہ یہ ضرور ہے اور انہوں نے مجھے فقہ کا مسئلہ بتا بھی دیا، لیکن ان سے پوچھنا کہ اگر ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا تو دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ وہ کیا کرتے. اگر ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا تو دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا کرتے، وہ بھی یہی کرتے کہ نہ کرتے. اس واسطے کہ ٹھیک ہے تو مفتی تو فتویٰ یہی دے دے گا کہ زمان تاوان نہیں ہے، لیکن کیا پتا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے حفاظت میں کچھ کوتاہی ہوئی ہو اور اس کی وجہ سے آخرت میں مجھ سے پوچھ ہو جائے، مجھ سے پکڑ ہو جائے. جو پکڑ ہو گئی تو یہ روپے جن لوگوں نے دیے تھے اللہ کے بندوں نے اخلاص کے ساتھ مدرسے میں لگانے کے لیے، ان کے حقوق کا میں پامال کرنے والا نہ بن جاؤں، آخرت میں مجھ سے پوچھا. یہ لوگ اصرار کر رہے ہیں کہ تاوان نہیں ہے آپ کے ذمہ اور خود بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں تاوان ادا یہ. اللہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم اور بعد میں صدر مدرس، اور وہ شخص مشتو استخان جس نے دارالعلوم دیوبند کے بوریے پر بیٹھ کر پورے ہندوستان کا نقشہ بدلنے کا پروگرام بنایا، تحریک آزادی، ریشمی رومال کی تحریک کے. یہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، صدر مدرس. تنخواہ کیا ملتی تھی؟ 10 روپے ماہانہ، 10 روپے ماہانہ تنخواہ اور چلی آ رہی مدت تک. تو مدرسے کے لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے استاد ہیں، اتنا بڑا مقام ہے ان کا، اور اتنے دنوں سے 10 روپے ان کی تنخواہ چلی آ رہی ہے، تو اب ان کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کرنا چاہیے. تو مدرس شورا نے مل کر طے کر دیا کہ ان کی تنخواہ آئندہ شاید 15 روپے کر دی، 10 کی بجائے 15 روپے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کو پتا لگا، اطلاع ملی جو تنخواہ 15 روپے تنخواہ آئی، تو کہا کہ بھائی اب 10 کے 15 کیسے آ گئے؟ کہ صاحب وہ مدرس شورا کے لوگوں نے طے کر دیا کہ آپ کی تنخواہ اس مہینے سے 10 کے بجائے 15 روپے ہوا کرے. یہ کیا کیا ہوا؟ یہ تو الٹا معاملہ. پہلے تو میں زیادہ وقت دیا کرتا تھا مدرسے کو اور زیادہ اچھی طرح سبق پڑھایا کرتا تھا، اب تو میں بوڑھا ہونے لگا ہوں، اتنی محنت بھی نہیں کر پاتا، اتنا وقت بھی نہیں دے پاتا، تو اب تو تنخواہ گھٹنی چاہیے. کم ہونے کا کیا سوال ہے، اس کے بڑھنے کا کیا سوال ہے؟ تو لوگوں نے کہا تھا تب اتنے دن آپ کو ہو گئے، قدامت کے لیے کوئی بات ہوتی ہے اور آپ اتنا آپ نے خدمت انجام دی ہے، اس واسطے لوگوں نے بڑھایا.
تو باقاعدہ درخواست لکھی متعین صاحب کہ میری تنخواہ اس مہینے سے 15 روپیہ کر دی گئی ہے اور یہ غلط ہے، مدرسے کا نقصان ہے، اور میں درخواست دیتا ہوں کہ برائے کرم میری تنخواہ 15 روپے سے کم کر کے اصل معمول اسی طرح 10 روپے کر دی۔ تنخواہ بڑھانے کی درخواستیں تو بہت دیکھی ہوں گی اور سنی ہوں گی، لیکن تنخواہ کم کرنے کی درخواست دی جا رہی ہے اور مجلس شورا میں پیش ہو رہی ہے۔ مجلس شورا نے آنکھوں میں رد کر دیا کہ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے اور یہ 15 روپے تنخواہ۔ تو یہ مثالیں قائم کرتے گئے ہیں۔ یہ دیوبند ایسی دیوبند نہیں بن گیا، دارالعلوم دیوبند اور علماء دیوبند یہ محض یہ تقریروں سے نہیں بن گیا علماء دیوبند، یہ اس کردار سے بنے، اس سیرت سے بنے، اس عمل سے بنے، اس دیانت سے امانت اللہ کے سامنے جواب دہی کے ساتھ۔ یہ کیا ہے کہ ایک ایک پیسہ جو آ رہا ہے اس کے بارے میں یہ فکر ہے کہ یہ پیسہ کسی کا حق نہ آ جائے میرے پاس اور کسی کا کے اوپر ظلم نہ ہو جائے اس پیسے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سے جن کا نام پڑھتے رہتے ہیں، آج ہم نے حضرت حکیم الامت کے مواعظ ملفوظات اور یہ سب تو پڑھنے شروع کر دیے، ان کے رموز اور حقائق اور تصوف کے بیان کرنے شروع کر دیے، لیکن سنیے کہ حکیم الامت کیا تھے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا مقام بخشا۔ جا رہے تھے ایک مرتبہ تھانہ بھون جانا تھا، سہارنپور کا اسٹیشن، اس کے اوپر گاڑی ریل گاڑی کھڑی ہوئی تھی، روانہ ہونے والی تھی سواری، اس میں سوار ہو کر تھانہ بھون جانا تھا۔ تو تھانہ بھون زیادہ دور فاصلہ نہیں تھا، سہارنپور سے اس زمانے میں 2-3 گھنٹے کا راستہ ہوتا، 2-2.5 گھنٹے، لیکن سامان تھا زیادہ، یعنی جتنا ریل کے اندر مسافر کو بغیر اضافی کرائے کے جتنے اجازت ہوتی ہے اس سے زیادہ سامان ساتھ تھا۔ اب گاڑی اسٹیشن پر کھڑی ہوئی ہے چھوٹنے والی، وہ سامان لے کے پہنچے، کسی نے کہا سوار ہو جائیے گاڑی، کہا کہ نہیں پہلے بکنگ آفس چل سامان بک کرا، گاڑی چھوٹ جائے گا چھوڑنے دو، لیکن بک کرائے بغیر نہیں بیٹھے۔ پہلے سامان بکنگ آفس پر پہنچے، وہاں لگی ہوئی لائن، وہ فوراً بک کرنے کا موقع نہیں، تو کسی نے دیکھ لیا ریلوے کے افسر نے کہ حضرت مولانا تھانوی کھڑے ہوئے ہیں بک کرانے کے انتظار میں سامان، تو اس نے کہا حضرت یہ تو لائن لمبی ہے، مشکل ہو جائے گا اور گاڑی جلدی جانے والی ہے، تو آپ فکر نہ کریں، بیٹھ جائیں آپ گاڑی، آپ سے کون پوچھتا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی، حضرت صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی میں بک کراؤں گا، وہ اشارہ کرنے لگا نہیں آپ چل کے بیٹھے، میں بٹھاتا ہوں، چلیے میں لے کے ریلوے کا افسر۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ آپ کہاں تک میرے ساتھ جائیں گے؟ تو اس نے ایک اسٹیشن پہلے کا نام لے دیا تھا جلال آباد کا، کہ جلال آباد تک چل جاؤں، تاکہ جلال آباد سے آگے کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ اگر تو دوسرا آئے گا اس کو بتا جاؤں گا، کہ دوسرا آدمی جو ہے اس کو کہہ جاؤں گا کہ یہ ان کا ذرا خیال رکھنا، یہاں سے اتار دینا۔ کہا کہ وہ کہاں تک جائے گا؟ یعنی وہ تو دہلی تک جائے گا، تھانہ ون تو پہلے ہی آ جائے گا آپ کا۔ کہا کہ اچھا میں تھانہ ون پہ اتر جاؤں گا، تو تھانہ ون کے اوپر کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ جو آدمی جس سے میں بات کروں گا اس سے کہہ دوں گا کہ تھانہ ون کے گارڈ وغیرہ کو بھی بتا دے کہ مولانا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ بتلایا کہ بڑا شہر سے ریل میں آیا۔ کہا کہ اچھا، حضرت کی نگاہیں آپ کو بڑا فرمائیے اپنے خاص کو دام کی۔ کہا کہ یہ بچہ تم ساتھ لے کے آئے ہو؟ کہ جی۔ کیا عمر ہے اس بچے کی؟ کہ حضرت اس کی عمر 13 سال ہے، 13 سال ہونے والے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب تم ریل میں آئے تھے تو اس کا ٹکٹ پورا لیا تھا کہ آدھا لیا تھا اس بچے کا؟ اب جناب انہوں نے کہا حضرت میں نے تو آدھا لیا۔ کہا کہ آدھا کیوں لیا تھا؟ آدھا لینے کی کب تک اجازت ہے؟ کہ جی 12 سال تک آدھا ہو سکتا ہے، 12 سال کے بعد ٹکٹ پورا لینا پڑتا ہے۔ پھر کیوں لیا؟
کہ حضرت یہ ہے تو 13 سال کا مگر دیکھنے میں بہت چھوٹا لگتا ہے، دیکھنے میں بہت چھوٹا لگتا ہے، اس واسطے میں نے ٹکٹ آدھا لے لیا۔ حضرت نے فرمایا کہ معلوم ہوا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، معلوم ہوا کہ دین کی ہوا نہیں لگی، اس واسطے آج سے خلافت سلب تمہاری، خلافت سلب تمہاری، اس بات جو تمہیں کو خلیفہ بنایا گیا تھا اور اس بات کی اصلاح ارشاد کی اجازت دی گئی تھی وہ واپس لی جائے کہ 13 سال کے بچے کو تم نے 12 سال کا بچہ ظاہر کر کے آدھے ٹکٹ پر سفر کیا، یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تم نے، ناجائز طریقے سے ریل کو استعمال کیا، اس بات کا خلافت کا خلافتیں لوگوں نے تسبیح وظیفے کا مطلب سمجھ لیا کہ تسبیح وظیفہ زیادہ جو کرتا ہو وہ خلیفہ، اور اس بات کو شاید کسی نے سنا ہو کبھی کہ صاحب کسی نے وظیفے میں تسبیح میں خلل کر دیا تو شیخ صاحب ناراض ہو گئے، لیکن یہ مثال آپ کو حکیم الامت جہاں کے سوا کہیں نہیں ملے گی کہ خلافت اس بات پر ہے۔ تو بھائی یہ سب دین، یہ جو ہو رہا ہے کہ آدھا ٹکٹ لے کر سفر کر لیا باوجود ہے کہ ٹکٹ پورا لینا چاہیے تھا، یہ شریعت کا حکم تھا، یہ حق تھا، اس حق کو پامال کیا، یہ ظلم کیا، تو اس ظلم کے اوپر خلافت سلب کریں گے۔ تو بھائی یہ جو ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ کسی صاحب نے آ کر عرض کیا کہ حضرت الحمدللہ مجھے احسان کا مرتبہ حاصل ہوا۔ احسان کے معنی حدیث میں فرمائے کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس طرح عبادت۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے احسان کا مرتبہ حاصل ہوا۔ حضرت نے فرمایا بھائی بڑی مبارک بات ہے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے، ماشاءاللہ بڑی اونچی بات، لیکن ایک بات پوچھوں، یہ احسان کا مرتبہ نمازی میں حاصل ہوا یا کسی اور چیز میں بھی ہوا، یا اللہ کو دیکھنے کا کہ اللہ نظر آ رہا ہے اور یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بات صرف نمازی میں ہوتی ہے؟ گھر میں جا کر بیوی بچوں سے جب معاملہ کرتے ہیں اس وقت بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بازار میں جب بیٹھتے اس وقت بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب دوسروں سے معاملات کرتے اس وقت بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ حضرت میں تو سنا، ہم تو سمجھے تھے کہ احسان کے معنی ہے جب نماز پڑھے آدمی تو یہ سمجھے کہ اللہ میاں سامنے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہی تو ساری غلط فہمی ہے کہ صرف نماز ہی میں نہیں ہے احسان، احسان ہر حال میں ہے، ہر جگہ ہے، مسجد میں ہے، گھر میں ہے، بازار میں ہے، دفتر میں ہے، سڑک پر ہے، ہر جگہ، سفر میں ہے، ہر جگہ اللہ مجھے دیکھا، اللہ تعالیٰ دیکھا، سوال نہیں۔ تو بھائی یہ حقوق سے ادائیگی، اس کا اہتمام، کوئی پیسہ میرے پاس کسی دوسرے کا حق کا تو نہیں آ رہا، اس میں بڑے بڑے اہل تقویٰ سمجھے جانے والے کہلانے والے اس میں مبتلا، جب چاہا بجلی اٹھا کے لے سڑک جی، کبھی خیال آیا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ حلال ہے، اور باقی سب کچھ ہو رہا ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ اس کی طرف دھیان دیں، اس کی طرف اتفاق ہے کہ یہ حرام ہو رہا ہے کہ حلال ہے۔ ہماری زندگی کے اندر یہ بددینی اور بددینی کے عذاب اور وبال اس راستے سے بے شمار طریقے پر تو اسے بھائی یہ مجلس جو ہم بیٹھتے ہیں یہاں پر، وہ در حقیقت میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ کوئی رسمی تقریر واعظ کی مجلس نہیں، یہ بزرگوں کی باتوں کی تکرار کی مجلس اور باہمی ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کی اور تذکیر کی مجلس ہے۔ آپ کو خطاب کرنے سے پہلے سب سے زیادہ خطاب میں اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی ذات، تو اس لیے ہے کہ تاکہ سوچیں ایک بات، اور جو غلط چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکی ہیں ان کو ان کی اصلاح کی فکر کریں۔ محض باتیں کر لینا اور سر دھن لینا اور اس کے اوپر یہ تائید کر دینا یہ مقصود نہیں، مقصود یہ ہے کہ جو اس قسم کی غلط باتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں ان کو
اسی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ بار بار آپ حضرات سے اس لیے عرض کرتا رہتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں گناہ کہ آدمی گناہ سمجھتا ہے میں نے گناہ تو ندامت پیدا ہو جاتی ہے, شرمندہ ہو جاتا ہے, توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. کسی نے خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ بچائے کوئی شخص مبتلا ہو گیا شراب براب پینے میں, مسلمان اگر ہے تو اس کو برا ہی سمجھے گا, دل میں ندامت ہوگی بھائی یہ کام میں ٹھیک نہیں کرتا, کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. نماز بھی پڑھتا ہے شخص تو دل میں ندامت ہوگی برا کام کر رہا ہوں, گناہ کر رہا ہوں. لیکن یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جن کے بارے میں گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں رہا کہ یہ گناہ ہے, یہ تو قابل تعریف چیز ہو گئی, یہ تو ہنر ہو گیا. بے ٹکٹ سفر کرنا یہ تو ہنر کی بات ہے. ہمارے بھی ایسے تعلقات ہیں کہ ہم سے یہ کام کر دیتے, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ اس کو گناہ قرار دیا جاتا ہے, ہنر سمجھا جاتا ہے. تو جب گناہ ہی نہیں سمجھتے تو شرمندگی ندامت کیسی ہو؟ جب شرمندگی نہیں, ندامت نہیں, توبہ کی بھی توفیق نہیں, حق ادا کرنے کی توفیق. تو یہ اس کا وبال آیا ہوا ہے پورے معاشرے کے اوپر. پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے. جس کا جب موقع ملتا ہے دوسرے کی بوٹی نوچ لیتا ہے, جس کا جہاں داؤ لگ گیا وہ دوسرے کی بوٹی نوچ کے بھاگ گیا, اس لیے کہ جانتا ہے کہ دوسرا میری نوچے گا. تو یہ سارا کا سارا فساد اور بگاڑ اور وبال ہے اس حقوق کے پامال کرنے کا, اس ظلم. اور جیسا حدیث میں فرمایا کہ حقوق تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دلوا کے رہوں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ظلم کر کے بچ جاؤ, حق پامال کر کے بچ جاؤ, یہ نہیں ہو سکتا. یا تو دنیا میں اس کی اعترافی کر دو, اور دنیا میں نہیں کرتے تو آخرت میں مجھے تو کرنی ہے. لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا, تمہیں ادا کرنے پڑیں گے ہر قیمت پر حقوق قیامت کے دن. ہم دلوائیں گے, جانوروں سے دلوائیں گے تو انسانوں سے کیوں نہیں دلوائیں گے. لیکن آج دنیا کے اندر جو تم کر رہے ہو اس کو دیکھ لو کہ کیا کر رہے ہو, اور جو کچھ حقوق اب تک پامال کیے ہیں ان کی تلافی کی فکر کر. یہ ہے مقصود حدیث کا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے دلوں میں یہ فکر پیدا فرما اور اس کا تلافی کا توفیق عطا فرما. فرمایا اگلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأثنى في ذكره. یہاں یہ حدیث روایت کی ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ خطبہ حجۃ الوداع کا ایک حصہ نقل کیا. یہ عجیب و غریب خطبہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یوں تو آپ کی ہر بات ہی عجیب و غریب ہے, ہر بات ہی ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے, لیکن حجۃ الوداع کا خطبہ یہ آخری حج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے 4 مہینے کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لیں, 4 مہینے. تو اس موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع, اور آپ اندازہ لگائیے کہ 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا پھل, 23 سال جو قربانیاں دی, 23 سال جو مشقتیں اٹھائیں, 23 سال جو محنتیں برداشت فرمائی, اس کا پھل سامنے تھا حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام. اور ساتھ میں یہ بھی احساس تھا کہ الحمدللہ میرے آنے کا جو مشن تھا وہ پورا ہو رہا ہے, اب مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا. تو ان لوگوں کو ایسی باتیں بتا جاؤں جو قیامت تک ان کی رہنمائی کریں, تو زندگی کے وہ اصول بیان فرمائے اس حجۃ الوداع کے خطبے میں. جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو رخصت ہوتے وقت نصیحت کرتا ہے تو اپنی ساری زندگی کا نچوڑ پیش کر دیتا ہے. فرض کرو کہ ایک باپ ہو, اس کی اولاد ہو, اور وہ اس کو پتا ہے کہ میرا 1 گھنٹے بعد انتقال ہونا ہے, تو اپنی ساری زندگی کے
تجربات کا نچوڑ ان اولاد کے سامنے بیان کر دے گا کہ بیٹا دیکھو ان چیزوں سے پرہیز کرنا اور یہ کام کرنا۔ وہ جو وصیت اس وقت کرے گا کتنے دل سے کرے گا اور کیسی صحیح اور سچی وصیت ہوگی۔ تو جب باپ اپنے بیٹوں کو ایسی وصیت کرتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت اپنی امت کے اوپر اولاد سے کہیں جاتی۔ تو آپ نے شروع یہاں سے فرمایا اس خطبے کو کہ لالی لا اراکم بعد عامی ھذا، کہ شاید اس سال کے بعد میں تم کو نہ دیکھ سکوں، میں تم سے ملاقات سے کرنا ہوگا، اس لیے میں تم کو ایسی باتیں بتا رہا ہوں کہ جن کو پلے باندھ۔ یہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، اسلام کا، دین کا خلاصہ، عطر نچوڑ اس میں آپ نے پیش کیا۔ خطبہ بڑا طویل ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہاں پر اس کا ایک ٹکڑا ذکر فرمایا ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر اور آگے انشاءاللہ اس کے مختلف حصے آتے رہیں گے، لیکن ایک حصہ نقل فرمایا۔ اس میں فرمایا جہاں اور بہت سی باتیں ذکر فرمائی تو وہیں پر آپ نے ذکر فرمایا مسیح دجال کا جو فتنہ آنے والا ہے اس کا ذکر فرمایا اور اس کی تفصیلات بیان فرمائی کہ دجال اس طرح آئے گا اور اس طرح تمہیں دھوکے میں ڈالے گا، اس کی صفات، اس کی تفاصیل بیان فرمائی۔ لیکن ایک بات بیان یہ بھی ساتھ میں فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ہے، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان سب نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا کہ دیکھو یہ فتنہ آنے والا ہے کہ اس کے شکار مت ہو جائے۔ تو میں یہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے ڈرایا، نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے ڈرایا۔ تو یہ فرمایا کہ میں تم کو علامت بتا دیتا ہوں آسانی کے لیے، وہ علامت یہ ہے کہ ان ربکم لیس باعور وانہ اعور عین الجبن، کہ اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، کان عینہ عنبۃ طافیہ، اور وہ اس کی آنکھ ایسی ہوگی جیسے کہ بجھا ہوا انگور کو اگر ایسے دبا دیں تو پچک جاتا ہے، تو جس طریقے سے پچکا ہوا انگور ہوتا ہے اس طریقے سے اس کی آنکھ ہوگی۔ تو وہ یہ علامت ہے اس کی۔ تو خوب سمجھو کہ ربکم لیس باعور، وہ خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور خدائی کے دعوے کی دلیل میں بعض ایسے کام دکھائے گا جس سے کہ بعض لوگوں کو شبہ ہو جائے گا۔ کہے گا بارش برساؤں، جب کہے گا بارش برس جا، بارش ہو جائے۔ تو یہ جو اس کو ایک چیز دی جائے گی اس کی وجہ سے بعض اوقات لوگ دھوکے میں پڑ جائیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ بھی سمجھ لیجئے، اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں استدراج۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات کسی ظالم، فاسق، فاجر، کافر کو ڈھیل دی جاتی ہے، تو اس میں بعض اوقات وہ ایسے کام دکھا دیتا ہے جو عادت کے خلاف ہوتے ہیں، عادت کے خلاف عجیب عجیب کام دکھا دیتا ہے، حیرت انگیز استدراج، آزمائش ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو چاہے کتنے ہی کرشمے دکھائے، بارش برسائے، کچھ کرے، لیکن میں تم کو اس کی علامت بتا رہا ہوں کہ وہ کانا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ اس طریقے سے ہوگی۔ تو اس بات سے اس کو دیکھ کر پہچان لینا تمہارا خدا کبھی بھی کانا نہیں ہے، اس لیے یہ تم کو پہلے سے بتا رہا ہوں۔ یہ ایک بات تو یہ ارشاد ہے۔ پھر اگلا جملہ جو جس کی وجہ سے یہ حدیث لے کر آئے وہ یہ ہے کہ الا ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا، اور ایک روایت میں آتا ہے فی بلدکم ھذا، بلکہ دوسری روایت میں اس کی تفصیل یوں آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام آج کا دن کون سا دن؟ صحابہ کرام نے عرض کیا گیا کہ عرفہ کا دن۔ آپ نے فرمایا بڑی حرمت والا دن، عرفے کا دن بڑی حرمت والا دن۔ پھر پوچھا کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟
لوگوں نے بتایا کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ، اور ذوالحجہ کا مہینہ جاہلیت کے زمانے سے بڑا مقدس مہینہ سمجھا جاتا تھا، فرمایا بڑی حرمت والا مہینہ۔ پھر پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے جہاں میں تم سے خطاب کر رہا ہوں؟ معلوم فرمایا، لوگوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ بلد حرام کی جگہ ہے، عرفات کا میدان ہے۔ یہ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ بات مینا میں فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو آج کا دن کتنا حرمت والا، یہ جگہ جس میں تم سے میں خطاب کر رہا ہوں یہ کتنی حرمت والی، اور یہ مہینہ جس میں خطاب کر رہا ہوں یہ کتنی حرمت والا۔ تو خوب سن لو کہ تمہارے آپس میں ایک دوسرے کی جانیں، ایک دوسرے کے مال اور ایک دوسرے کی آبروئیں وہ دوسرے پر اتنی ہی حرام حرمت والی ہیں جیسے کہ آج کے دن کی حرمت، آج کی جگہ کی حرمت اور اس مہینے کی حرمت اتنی حرمت رکھتی ہے ایک مسلمان کی جان، مال اور آب۔ تو اس لیے فرمایا دوسرے میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد تم ایک دوسرے کی جان اور مال اور آبرو کے اوپر حملہ آور ہو۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ابن ماجہ میں آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے۔ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ خطاب کرتے ہوئے کعبے سے کہ اے کعبہ، اے بیت اللہ، تو کتنی حرمت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، کتنا مقدس ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس سے بھی زیادہ کوئی حرمت والی چیز ہے؟ کعبے سے زیادہ حرمت، کعبے سے زیادہ عظمت اور تقدس رکھنے والی چیز؟ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، وہاں تو ایک ہی جواب تھا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ تو سرکار دو عالم صاحب نے فرمایا کہ ہاں ایک چیز ایسی ہے جس کی حرمت اس کعبے سے بھی زیادہ ہے، اور وہ ہے مسلمان کی جان، مال اور آبرو۔ اس کی حرمت کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کی جان پر، کسی کے مال پر، کسی کے آبرو پر ناحق حملہ کرتا ہے یا اس کی حق تلفی کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص کعبے کو ڈھا دے، کعبے کو منہدم کر دے، معاذ اللہ کعبے کو شہید کر دے۔ تو جس طرح وہ ظالم ہے جتنا بڑا، اس سے بڑا ظالم ہوگا وہ شخص جو کسی انسان کو یہ سرکار دوارا کرنے ایک مسلمان کی جان، مال اور آبرو کی اتنی قیمت بیان فرمائی، اور آج اتنی ہی بے حقیقت، مکھی مچھر سے زیادہ بے حقیقت، نہ جان کی کوئی قیمت، نہ مال اور آبرو کی کوئی قیمت۔ دوسرے کا کھا گئے تو کھا گئے، دوسرے کے اوپر حملہ کر دیا، غیبت کر دی تو کر دی، اور جان لینی ہوئی تو لے لی، پرواہ بھی نہیں کہ جیسے ایک مچھر اور مکھی کی پرواہ جیسے ہوتی ہے اتنی بھی نہیں۔ ایک قصہ لکھا ہے کہ یہ عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا، اور جس کے زمانے میں جس کے حکم پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو اس کا لشکر کسی وقت حج کو آیا ہوا تھا، تو آ کر حج کے دوران وہاں پر ایک کوئی صحابی تھے، ان صحابی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا عبید اللہ بن زیاد نے کسی کو کہ حضرت یہ بتائیے کہ مجھ سے احرام کی حالت میں مچھر مر گیا، تو اس مچھر کا کیا میں فدیہ ادا کروں، کیا اس کا کفارہ دوں؟ تو ان صحابی نے جواب میں اس کو کہا کہ خدا کے بندے، تجھے مچھر کے مرنے کا تو اتنا فکر ہو رہا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا، اس وقت کفارے کا خیال نہ آیا کہ کیا کفارہ ادا کروں، کیا تلافی کروں؟ تو آج یہی صورت ہو رہی ہے کہ کفارے لوگ جو ہے مچھر اور مکھی سے زیادہ بے حقیقت انسان کی جان کو کرتے ہیں، اور جان کو تو چلو خراب بھی نہیں کرتا، لیکن مال اور آبرو کے بارے میں کھلی چھوٹ جو سمجھ میں آیا کر لیا،
اور کچھ فکر نہیں کہ دوسرے کے پیسے میرے پاس آ گیا، یہ مال آ گیا. تو فرمایا کہ تمہاری اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون کو، تمہارے مال کو ایسی حرمت دی ہے جیسے کہ آج کے دن کی حرمت، آج کے مہینے کی حرمت. اور یہ فرما کر پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر آپ نے فرمایا کہ الا حلب اللہ اللہم فاشہد، کہ اللہ کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ میں نے ان سب کے سامنے بتا دیا میں تبلیغ کا حق ادا نہیں کر. اللہم فاشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ آج کے دن میں نے ان کے سامنے اپنی تبلیغ کا حق ادا کیا. اور پھر فرمایا جب لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے چلے جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ تم پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. تو اس حدیث کو یہاں لانے کا منشا یہ ہے کہ جان ہو کسی مسلمان کی یا مال ہو یا آبرو ہو، اس کی حرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت اس کو دی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی تفصیل بتا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو گواہ بنایا کہ میں نے تبلیغ کر دی. تو اس کے حقوق کے لحاظ سے ادا کی. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد الشبر من الأرض طبقه من 7 أرضين. یہ ظلم کے مختلف صورتیں بیان ہو رہی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی زمین کی ایک بالشت برابر بھی، زمین پر ایک بالشت برابر زمین کے اوپر بھی ظلمن قبضہ کرے تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے. یہ الفاظ کسی دوسرے کی زمین پر ایک بالشت برابر زمین اس پر قبضہ کر لیا ناحق، تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق گلے میں ڈالا جائے گا. محدثین نے فرمایا کہ معنی اس کے یہ ہے 7 زمینوں کا طوق کیسے ڈالا جائے گا گلے میں؟ گلا تو اتنا تھا، اس کے بعد 7 زمینیں کیسے آ جائیں؟ تو اس کے بارے میں فرمایا محدثین نے اس کے معنی یہ بیان فرمائے ہے کہ اس کو دھسایا جائے گا زمین کے اندر، اس طرح کہ 7 زمینیں جو 7 طبقات ہیں زمین کے، ان سے بھی نیچے تک اس کو دھسا دیا جائے گا عذاب دینے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت. اتنا سخت معاملہ ہے کسی کی زمین ناحق قبضہ کر لینا. اور لفظ اطلاق میں ایک بالش زمین بھی کسی کی قبضہ کر لینے کا یہ عذاب ہے. تو قبضہ کر لینا ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کی زمین چھین لی، غصب کر لی، اپنی ملکیت میں شامل کر موقع پا کر، یہ تو ہے ہی حرام اور اس کے اوپر یہ وعید آتی ہے. لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ کسی بھی صورت کسی دوسرے کی زمین کا استعمال اس کی اجازت اور مرضی اور خوشی کے بغیر جب کیا جائے تو وہ بھی اس وعید کے اندر داخل. دوسرے کی زمین کا استعمال اس کی مرضی اجازت کے بغیر. آج کل ایک وبا بہت چلی ہوئی، کرایہ دار ہے، کسی مالک ہے مکان، کوئی مکان کسی اور کا ہے اور ایک آدمی کرائے کے اندر کرائے پر رہتا ہے اس کے یہاں. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو جتنی مدت ہو معاوضے کی کرائے، اس وقت کرائے پر لے رہا تھا تو اس وقت جو مدت مقرر کی تھی، مثلا کہا تھا 5 سال کے لے رہا ہوں، 10 سال کے لے رہا ہوں، تو اب جب وہ مدت گزر جائے تو اس کے بعد ایک دن بھی مالک کی مرضی کے بغیر رہنا جائز نہیں. اور اگر کوئی مدت مقرر نہیں تھی، شروع سے مدت مقرر کی ہی نہیں تھی، وہ دے دیا تھا، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ صرف 1 مہینے کا معتبر ہو، 1 مہینے کا کرایہ، 1 مہینے کی کرایہ داری معتبر ہو. لہذا ہر مہینے پھر نیا کرایہ داری کی تجدید کرنی. تو اب مالک کے مکان کو حق حاصل ہے کہ جب وہ مدت گزر جائے تو وہ خالی کرانے کے لیے کہے.
اب آج کل کا قانون یہ ہے کہ صاحب خالی عام حالات میں نہیں کرا سکتے، بعض خاص شرطیں ہیں اس کے بغیر نہیں کرا سکتے۔ لوگ اس قانون کا فائدہ اٹھا کر اور رہتے رہتے ہیں۔ یہ جو رہ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کرایہ دے رہے ہیں، ہم تو کرایہ دے رہے ہیں، تو کرایہ تو دے رہے ہیں لیکن چونکہ مالک کی مرضی کے بغیر دے رہے ہیں، مالک کی زبردستی دے رہے ہیں، تو وہ کرایہ دینا معتبر نہیں۔ اس کی وجہ سے جو غصب کا گناہ ہے وہ اپنی جگہ پر، تو یہ بغیر مالک کی مرضی کے ایک بارش زمین بھی لینا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت وعید کی چیز قرار دیا کہ 7 زمینوں میں دھسایا جائے گا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اور آج کل اس کی وبا بہت پھیل گئی، لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کوئی غصب کرا۔ کوئی بھی چیز حدود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه، کہ کسی بھی مسلمان کا مال اس کی خوشدلی کے بغیر حلال نہیں تمہارے لیے، جب تک خوشدلی سے نہ، مارا باندھی بھی دے دیا، شرما شرمی دے دیا، زبردستی دے دیا، تو وہ بھی وہ بھی حلال نہیں تمہارے لیے۔ ہاں جہاں معلوم ہے یہ جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر بجلی سے دے رہا ہے پھر حلال، تو ایسی صورت میں یہ جو کرایہ داری سمجھی جاتی ہے یہ خوشدلی کے ساتھ نہیں ہوتی، اس بات سے خراب رہتی ہے۔ کسی کی بھی زمین پر اس طرح قبضہ کرنا درست۔ یہ ایک مثال میں نے دے دی، اور بھی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، انشاءاللہ آئندہ حدیثوں کے تحت عرض کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان تمام احادیث پر ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم